یہ کوشچن نمبر 42 ہے زید امین بھائی کا، انڈین آکوپائڈ کشمیر سے۔ تبلیغی جماعت والے نماز کے بعد ہمیں فضائل اعمال پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو اور سنو، تو کیا وہاں پر بیٹھنا جائز ہے یا بیٹھنا چاہیے؟ چلے ان کی دل جوئی کے لیے بیٹھ جایا کریں، اور جو آپ غلط چیز آبزرو کرتے ہیں انہیں بعد میں بتا دیں کہ بھائی یہ چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ویسے ہی آپ کو بٹھانا چھوڑ دیں گے اگر آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور یا پھر اپنی اصلاح کر لیں گے۔ جس طرح کے تو اس وقت انڈیا میں تبلیغی جماعت ہے جو بنگلہ والی مسجد ہے نظام الدین میں، جہاں سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا تھا، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے نا فضائل اعمال بین کر دیے انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہے بلال بھائی اس بات کا؟ آپ بھی تبلیغی جماعت میں لے ہیں، آپ کا بھی چلا لگا ہوا ہے۔ نہیں علی بھائی نہیں پتا۔ تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا ہے نا نظام الدین انڈیا، تو سعد قادری صاحب نے فضائل اعمال بین کر دی ہوئی ہے انہی خرافات اور صوفیانہ واقعات کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے جو تبلیغی جماعت ہے 2015 میں اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، رائے ونڈ مرکز اور جو بنگلہ دیش کا مرکز ہے یہ ایک ٹکڑا ہے تبلیغی جماعت کا، اور اس طریقے سے جو نظام الدین مرکز جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی انڈیا سے، بنگلہ والی مسجد مولانا الیاس قادری صاحب نے جہاں سے شروع کی تھی، اور اس کے بعد ان کی لیگیسی کو یوسف قادری صاحب لے کے چلے۔ ان کی اپنی نسل میں جو سعد قادری صاحب ہے انہوں نے یہ ساری خرافات بند کروا دی ہیں۔ وہ وہاں پہ جو منتخب احادیث کا یعنی درس کرواتے ہیں، اسی وجہ سے جو دیوبند مدرسہ ہے انڈیا کا وہ نالا ہے، انہوں نے سعد قادری صاحب کی گمراہی کے فتوے نکال دیے۔ اندازہ کرے سعد قادری صاحب یعنی خاندان عالیہ کاندلویہ میں سے ہونے کے باوجود اگر قرآن و سنت کی بات کریں تو دیوبندی انہیں نکال دیتے ہیں اپنے مسلک سے بھی، فرقے سے بھی۔ تو ہم اور آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے، ہم سے کہاں انہوں نے قرآن سنت کی بات سننی ہے؟ تو جن لوگوں کو یہ کبھی وہم بھی تھا نا کہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، تو انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ سعد قادری صاحب کی دیوبندیت میں اگر دیوبند کا مدرسہ شک کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خرافات والی کتاب بند کروں گا میں، نہیں یہ پڑھی جائے گی، تو یہ لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے ان سے، اور انہیں کہہ رہے ہیں بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ بزرگوں کی اولاد سے۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے کوئی اپنی حمیت اس حوالے سے نہیں رکھی سعد قادری صاحب نے کہ میری چونکہ اب نسبت اس خاندان کے ساتھ ہے۔ بھائی غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب یزید کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید، یزید کے بیٹے کا نام معاویہ تھا، والد کا بھی نام معاویہ اور بیٹے کا بھی، وہ ولی اللہ تھا۔ اس نے کہا میرے باپ نے جو اپنی دنیا اور آخرت برباد کی ہے تو میں اس مسلط پہ نہیں رہنا چاہتا۔ بڑی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گیا تھا۔ اسے شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اب اہل سنت تو کہتے ہی ہیں۔ تو وہ اپنے باپ کی لیگیسی تو آگے لے کے نہیں چلا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ماں باپ غلط کام کر گئے تو آپ نے دیکھنا کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے۔ آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے، اور آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت سے فیصلہ ہو۔ تو میں مولانا سعد قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ ان کے کافی ساری جماعت کے لوگ انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کرتے رہتے مختلف موقعوں پہ۔ اس دفعہ بھی اتوار والے دن ایک بھائی کا فون آیا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے چند مہینے سے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں اور میں نے رفع الیدین شروع کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے میں بنگلہ والی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی رفع الیدین سے نہیں روکتا، ہاں البتہ باقی دیوبندیوں کی مسجد میں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن سعد قادری صاحب نے جو اتنا پیارا ماحول اس حوالے سے دیا ہے وہاں کہ وہاں پہ آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں کہ وہ تو رائے ونڈ میں بھی ہے، رائے ونڈ میں بیرون کے لیے تو ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اندرون والے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ رفع الیدین شروع کر دیں تو ان کے اوپر یہ پوری حیثیت اپلائی کرتے ہیں۔ جب تک رفع الیدین ان کا چھڑوا نہ لے اس وقت تک ان کی ہڈی میں سکون نہیں آتا۔ لیکن سعد قادری صاحب کو سلام ہے کہ ان کے اپنے ساتھی جو انڈیا کے رہنے والے لوگ، اردو اسپیکنگ لوگ، کٹا ٹھیٹ حنفی لوگ، انہوں نے رفع الیدین شروع کیا تو انہوں نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو میری دعائیں سعد قادری صاحب کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ساتھی جڑے ہیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے۔ اور میں ہر فورم کے اوپر ایسے لوگوں کا دفاع کروں گا، وہ دیوبند سے ہوں، بریلویوں سے ہوں، اہل حدیث سے ہوں، شیعہ سے ہوں، جو کتاب و سنت کی اہمیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بس ہمیں اس قسم کے لوگ چاہیے، یہ علماء ہے جو ہمارے سروں کا تاج ہے۔
इनको आप अपना बाबा भी मानने के लिए तैयार हैं, जो हमारे बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो अपनी निस्बत को मजबूत कर रहे हैं, और जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की हुई है उन बाबों से वो ऐलान बरात कर रहे हैं। ख्वाब वो गद्दारी किसी ने बदनीयती पे की या लाइल्मी पे की, और अल्टीमेटली तो गद्दारी हो गई ना, वो अल्लाह को खुद जवाब दे होंगी। उन लोगों की आखिरत का हम फैसला नहीं करते यहाँ बैठ के, लेकिन जब हमें पता चल गया तो हमने तो अपनी निस्बत उस शख्स के साथ मजबूत करनी है जिसकी कब्र मदीने में है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे नबी न कभी बहके हैं न कभी बेराह चले। तो आप देखें ये इन इख्तलाफात की वजह से वो बंगला वाली मस्जिद को इनकी मुखालफीन जो तबलीगी जमात वाली पार्टी है उनके मानने वालों ने मस्जिद दरार करार दे दिया, मुनाफिकीन की मस्जिद के साथ जोड़ दिया मस्जिद दरार। ठीक है, फिर जो बांग्लादेश में इज्तिमा हुआ वहां बकायदा जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाठीचार्ज किया और ये बड़े मामलात बिगड़े, और तारिक जमीर साहब भी इसमें बीच में कुछ सुलह के लिए इन्वॉल्व हुए थे, और तारिक जमीर साहब भी अनडिक्लेयर्ड साद कांदलवी साहब के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में खुद वो खुराफात सारी वो जो फज़ाइल माल में लिखी थी कि वो इतने साल तक सत्तू फांकते थे, इतने साल तक वो नमक का सुरमा लगाते रहे, इतने साल तक उन्होंने ये किया, उतने साल तक वो सारे जो बकवासियात लिखी हुई है फज़ाइल माल और फज़ाइल सदक़ात में सूफिया की, उनका खुद मजाक उड़ाया है तारिक जमीर साहब ने। उस पर हमारा क्लिप भी हमारे स्टूडेंट ने बनाया था, तब्दीली आ गई है, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको उस तरह पोस्ट कोई राइबिड में नहीं है, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। और पर्सनली उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जितनी मुझे वो इजाज़त देते हैं उतनी मैं कर देता हूँ। बाकी बातें चूँकि जब उनकी इजाज़त होगी तो मैं कर दूंगा, सिर्फ इशारतन मैं कर रहा हूँ कि उन्हें ये पता है कि ये फज़ाइल माल में जो कुछ लिखा है, और ये वीडियो में वो कह चुके हैं कि ये दीन जो है ना वो नबी इस्लाम और साहबा कराम और अहले बैत के दीन से डेविएटेड है जो ये पेश कर रहे हैं, अहादीस इसको सपोर्ट नहीं करती। तो इंडायरेक्टली उन्होंने मान लिया कि इन किताबों से अब जान छुड़ानी चाहिए, हमें किताब व सुन्नत का दर्स देना चाहिए। मैं मौलाना साद कादरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, कुरान में वाज़ेह आयत है सूरतुल नाम की आयत नंबर 19, व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग, नबी तुम फरमा दो कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि मैं इसके जरिए तुम्हें भी तबलीग करूं, आखिरत का डर सुनाऊं, और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो भी इसी किताब के जरिए डर सुनाए। तो रसूलुल्लाह ने हमारी टेक्स्ट बुक जो है अल्लाह ताला के कहने पे जो मुकर्रर की है वो किताबुल्लाह है, सुन्नत उसी की तफसील है। तो मेरी ख्वाहिश है कि बंगला वाली मस्जिद में दर्स कुरान होना चाहिए, और उसके जेल में जो सहीहुल इस्नाद हदीस है वो बयान होनी चाहिए। एटलीस्ट मिशकातुल मसाबी तो शुरू करें जो एग्रीड अपॉन है, जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की ऑलमोस्ट 13 किताबों के नोट्स हैं, इंक्लूडिंग बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, ये शुरू करें और दर्स जो है वो दें कुरान पाक से। और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अगर वो चाहते हैं तो अशरफ थानवी साहब का तर्जुमा बेशक कर लें, अहमद बरेलवी साहब का, अगर बरेलवी किसी मस्जिद में जाकर जमात रुकी है वो पढ़ लें तर्जुमा। इक्का दुक्का जगह जो डंडियां है वो मतलब पकड़ी जाती है, बाकी ओवरऑल तर्जुमा सब ने ठीक किया। और इस तरीके से तकी उस्मानी साहब ने बड़ा अच्छा तर्जुमा किया। डॉक्टर तारिक कादरी साहब का तर्जुमा मुझे बहुत पसंद है, और पीर करम शाह साहब का तर्जुमा और मौलाना मदूदी का तर्जुमा तो आप समझे कि शाहकार है। यानी अरबी जुबान का सोजो गुदाज अगर उर्दू में किसी ने ट्रांसफर किया है ना तो वो मदूदी साहब का तर्जुमा। आपको लगता है जैसे उर्दू में कुरान नाजिल हुआ है, जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया है, बहुत गैर मामूली अल्लाह ने उनको मलिका दिया। तो मैं साद कामनी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपने इन किताबों से जान छुड़ाई है तो कुरान का दर्स शुरू करें, और सलीस भले आप खुद तर्जुमा लिख के इनके हवाले करें या इनके बड़ों का तर्जुमा, और उसके जेल में जो सहीहुल इस्नाद हदीस है वो बयान करें। सब कुछ कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है, और इसी को आप बयान करें। हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट मौलाना साद कादरी साहब के साथ है। मैंने उससे कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि वो एक उम्मीद की किरण है, तबलीगी जमात जिसे मैं यानी इस प्लेनेट अर्थ पे मुसलमानों की जिस जमात से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ वो तबलीगी जमात है। और बाकी इनके खिलाफ जितना लोग झूठ बोलते हैं, जो बंदी स्ट्रॉन्ग किस्म के उलमा जो इनका मजाक उड़ाते हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं और फिर रहे हैं, सालमों तुम लोगों ने दीन का काम नहीं किया, जो अपनी जेब से खर्च कर करें उनके ऊपर तुम बरसे हुए हो। और जो बरेलवी कहते हैं ये यहूद और नसारा के एजेंट है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, झूठ बोलते हो इनके ऊपर। वो बेचारे अपनी जेब से लगा के कुर्बानी करके निकलते हैं,
اللہ نے ان کا اخلاص سن لیا ہے، بھلے آلموسٹ 90 سال کے بعد ہی صحیح، لیکن اللہ نے وہ اخلاص قبول کیا، اور آج ہمیں امید کی کرن مولانا سعد کاندھلوی صاحب کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ سعد کاندھلوی صاحب اس جماعت کو جس ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں اس میں مزید امپرومنٹ کریں تو تبلیغی جماعت ایک سونا ہے مسلمانوں کے پاس روحانی طور پر۔ کام تو بہت اچھا کر رہی تھی، صرف سلیبس سے ہمیں اختلاف تھا۔ سلوگن بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی اسلام کے طریقوں میں پورا کرنا ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، نبی اسلام کے طریقے بخاری مسلم میں لکھے ہوئے ہیں، یا ساری مین اسٹریم کی کتابوں کے نوٹس مشکات المصابیح میں جو ایگریڈ اپان ہے تمام اہل سنت کے ہاں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہو، تو اب انہیں چاہیے یہ جو سلوگن ہے اسی سلوگن کے اوپر عمل کریں۔ تو میں ہر جگہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں کرتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے۔ اہل حدیثوں نے جب تبلیغی جماعت پہ حملہ کیا، اور میں نے ایک طریقے سے تبلیغی جماعت کا چلہ لگانا، میری ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے مکمل طور پر دفاع کیا ہے، باوجود اس کے کہ مجھے سلیبس سے اختلاف تھا، لیکن اب تو وہ اختلاف بھی الحمدللہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اب ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہی ہمت کریں، مزید قرآن و سنت کے قریب آئیں، قرآن کی درس شروع کریں۔ قرآن ہی نبی علیہ السلام کا وصی ہے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے، اور قرآن کے ساتھ ہی جڑے رہنے کی نبی علیہ السلام نے تلقین کی، حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خون کے موقع کے اوپر، ہر موقع پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے سعد کاندھلوی صاحب تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی اور میری وہ گزارشات کے اوپر عمل کریں گے، اور اپنی جماعت کو اپنی زندگی میں اس ڈگر کے اوپر چلا دیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی جمعے کی تقریر کرتے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہدایت یافتہ راستہ۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام نے کسی کو اپنا وصی بنایا تھا؟ ان کا کسی کو وصی نہیں بنایا، البتہ آپ نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی۔ اسی طریقے سے غدیر خون کے موقع پر 6225 سے 6228 نمبر تک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، نبی علیہ السلام نے کہا اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ پھر جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام نے فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤ، انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں یہاں تک حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے۔ ہاں، تو آپ اندازہ کریں، یہ اتنے واضح دلائل ہیں اور ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کتاب اللہ کو چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسی میں میں کنکلوڈ کرتا ہوں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور فی الودی بول سکتا ہوں۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی تو اگلے دن پہلا خطبہ حضرت عمر نے دیا ممبر پہ چڑھ کے حضرت ابوبکر کے استقبال کے طور پر۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا، یعنی اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے، اور تمہارے لیے اللہ نے یہ پسند کیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنے بعد ایک کتاب چھوڑی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی، اور اب نبی کے بعد بھی اس کتاب کے ذریعے تم لوگوں کو ہدایت دو گے، اور جو لوگ ہدایت لیں گے وہ اس کتاب کے ذریعے لیں گے۔ ان نبی علیہ السلام کو ہدایت دینے سے مراد ہے اعلیٰ ترین درجہ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچا دیا۔ ڈائریکٹم لیول کی ہدایت تو ہر نبی کو ہوتی ہے، پیدائش سے لے کے وفات تک۔ اعلیٰ ترین درجہ قرآن کے ذریعے ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی ہدایت دی۔ تو نبی علیہ السلام کی ہدایت، خلفائے راشدین کی ہدایت قرآن، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کا وصی قرآن، نبی علیہ السلام کا خلیفہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کتاب اللہ کو قرار دیا، اور سب سے بڑھ کر جس میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ،
اے نبی تم فرما دو کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اسی لیے وحی کیا ہے کہ میں تم تک اس قرآن کے ذریعے ڈر سناؤں، تبلیغ اس کتاب کے ذریعے کروں، اور جس تک پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے کرے۔ اس کے بعد فضائل اعمال، فضائل سنت، فضائل صدقات کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور پھر وہ فضائل اعمال جس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندھلوی نے لکھا ہے کہ میرے مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی تھی تو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے چند دنوں کے لیے مجھے روک دیا، تو میں نے کہا کہ چلو میں اپنے پیر صاحب کی یہ ذمہ داری پوری کروں اور میں ایک تبلیغی نصاب لکھ دوں کہ اگر یہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی کم از کم میرے جو یہ خالی ایام ہیں وہ ایک محبوب مشغلے میں صرف ہو جائیں گے۔ اور اس میں الفاظ ہیں کہ ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روکا تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ آپ نے کوئی دماغی کام نہیں کرنا۔ تو یہ جس بندے نے یعنی شیخ زکریا کاندھلوی نے، اللہ اسے معاف کرے، یہ اس نے اس حال میں کتاب لکھی ہے کہ جب اس کو ذہنی کام سے روک دیا تھا ڈاکٹروں نے، ذہنی کام کرنے سے، اور وہ یہ نصاب لکھ کے دے گا ان کو، اور یہ آج تک لکھا ہوا ہے اس کے شروع میں، فضائل اعمال کے سٹارٹ میں، مقدمے میں۔ تو بھائی یہ کتاب تو اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی کتاب، یعنی بخاری مسلم کا، قرآن کا